الرحیم پاکستان میں نئی حکومت قائم ہو چکی ہے، گو کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن یہ پہلے بھی 16 مہینے 34 کلومیٹر کے ایریا میں بند ہو کے حکومت چلتی رہی ہے، لیکن اس میں پیپل پارٹی اس لحاظ سے فائدے میں تھی کہ ان کے پاس اپنا صوبہ موجود تھا، لیکن نون لیگ کو سراسر نقصان یہ تھا کہ نہ ان کے پاس پنجاب تھا، نہ ان کے پاس آئی جے کے تھا، نہ ان کے پاس کے پی کے، نہ ہی جی بی اور نہ ہی بلوچستان۔ ایسے میں ایک پرائم منسٹر کو ہم اگر 34 کلومیٹر کے ایریا میں بند کر لیتے ہیں اور باقی ساری پارٹیاں جو ہیں جو کولیشن میں تھیں یا سمجھ لیں کہ حکومت میں تھیں، صوبے ان کے پاس تھے، انہوں نے انجوائے کیا، کوئی ترقیاتی کام بھی اتنے خاص نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ نون لیگ کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ سارا جو بارے مہنگائی تھا وہ ان کے متھے لگتا رہا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر پائے۔ ان کے خلاف 10 لانگ مارچ ہوئے، 65 سے 72 جلسہ عمران خان نے شہباز شریف کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا، اور ان کے خلاف ایک بہت بڑی الیکشن مہم چلائی، اور وہ صرف ڈیفینڈنگ پوزیشن میں رہے، اور کبھی بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں آ سکے کہ کوئی ایک صوبہ جو ہے ان کے ساتھ ہے۔ اگر صوبہ پنجاب ان کے ساتھ تھا بھی تو اس کو بھی جج، آپ کو پتا ہے ججوں نے یہ آپ کو پتا ہے یعنی کیاؤ نیٹ ورک جو ہے اس میں بندیال بھی آتا تھا، اور بندیال نے پوری کوشش کی کہ پنجاب کسی صورت بھی آپ کو نہ مل سکے، چونکہ پنجاب میں آپ نے ریلیف دینا تھا، اور صوبوں سے کے بغیر جب آپ حکمران بنتے ہیں تو آپ کی پوزیشن کوئی نہیں ہوتی، اور آپ اسی لحاظ سے بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور آپ کوئی عوامی ریلیف کا کام نہیں کر سکتے، نہ ہی مہنگائی کم کر سکتے ہیں۔ ایسے میں عمران خان صاحب نے پوری کوشش یہ کی کہ کے پی کے اور پنجاب سے ہر وہ عمل کیا جائے جس سے موجودہ جو گورنمنٹ ہے یا 16 مہینے والی جو گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، وہ ناکام ہو جائے، ان کی اپنی شفٹ مٹ سکے۔ اس میں ان کے لیے جو سب سے بڑا ان کے لیے افسوسناک امر تھا وہ یہ تھا کہ میں چونکہ آئی ایم ایف کا معاہدہ چلا نہیں سکا، نہ میں مہنگائی کر سکا، اگر میں یعنی مہنگائی کرتا تھا تو یہ لوگ جیت جاتے۔ اتنے میں 630 ارب روپے کا نقصان ہو چکا تھا۔ 18 ارب ڈالر سے پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ گرتے گرتے 9 ارب ڈالر پر تک آ چکی تھی، یعنی پاکستان بالکل ڈیفالٹ کر رہا تھا، کوئی طریقہ کار اور آمدن کا تھا بھی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی فارن ڈیٹ کے لیے کوئی پلان تھا، نہ ان کے پاس عمران خان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی انویسٹمنٹ کر سکتا تھا، نہ ہی فارن انویسٹمنٹ جو ہے ان دا فارم آف فارن ایکسچینج جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ بھیج رہے تھے، کیونکہ یہ بار بار مانگنے سے لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ ایسے میں باجوہ صاحب نے دیکھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، اور یہ سراسر یہ متھا جو ہے ہمارے لگے گی، یہ چیز انہوں نے فوراً ان دا رک آف دا ٹائم، ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کر لیا اور کہا جی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے ایک ایسے بندے کو لانچ کر دیا جو کہ خود غرض ہے، لہٰذا یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے اس سے یہ انحراف کرتے ہوئے، صرف تحریک عدم اعتماد سے ڈرتے ہوئے یہ بندہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت مہنگی نہیں کر رہا، حالانکہ اس نے لکھ کر دیا ہوا کہ پیٹرول، گیس اور بجلی جو ہے وہ ٹوٹل آئی ایم ایف کے تحت مہنگی ہوگی، سستی ہوگی۔ تو ان حالات میں جب ہم انٹرنیشنل ایک ہی ادارہ ہے جو ہماری فنڈنگ کر سکتا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اگر ہم بگاڑ لیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہوگا اور ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ اور ڈیفالٹ کا جو لفظ ہے یہ میرے لیے اتنا خطرناک ہے کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے، تو پھر یہ فوراً میاں نواز شریف سے رابطہ کیا کہ ہم ہمارے چاہتے ہیں، آپ فوراً بے شک تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ ہم نے 21 نومبر 2021 کو کور کمانڈر کی حیثیت سے شفٹ کر دیا ہے فیض امین کو بھی، لہٰذا اب یہ کریں کہ آپ تحریک اعتماد لے آئیں، ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یوں یہ عمران خان کی حکومت کا ختم ہوا۔ اینی ہاؤ انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کیا یہ بھی آپ کو پتا ہے، انہوں نے حکومت کو چلنے نہیں دیا، اتنی بات ہے، اس حد تک کیا، اس حد تک انہوں نے سازشیں کی کہ انہوں نے بہت یعنی کہ 10 لانگ مارچ، 72 جلسہ انہوں نے کیا، اور اس میں انہوں نے کسی بندے کو انہوں نے یعنی فرق نہیں جانا، سب کو رگڑا، اور اپنی غلطی یہ قبول نہیں کی کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، حالانکہ پنجاب ان کے بیک گراؤنڈ تھی، اس میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ 610 روپے کا بجٹ جو حمزہ صاحب نے پیش کیا وہ بھی انہوں نے جلسوں کے اوپر لگا دیا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس آدمی کو کوئی اس وقت کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، کام مجھے کوئی پوچھے گا ہی نہیں، اس نے نیا بیانیہ بنا کے نئی کہانی ڈال کے پھر دوبارہ جو ہے اس نے لوگوں کو مطمئن کر دیا۔ تو ایسے میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے، یہ وہ بہت بڑی ڈسٹرکشن تھی۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی پھر دوبارہ کے پی کے میں ان کی حکومت آ گئی ہے، اور ان کا والا وہی 2013 والا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ تو اب جس طریقے سے آپ لائے گئے تھے اس طریقے سے اگر آپ کو واپس بھی بھیجا جا رہا ہے تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی یعنی سمجھ لیں کہ بات برابر ہو گئی ہے۔ اب شہباز شریف حکومت میں تو آگے ان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ بیلنس آف پیمنٹس کا ہے، نمبر 2 یعنی انکم اور ایکسپورٹس،
یعنی امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کے درمیان جو گیپ ہے، اس میں سے جو آپ کی انکم نکلتی ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا ٹاسک ہے. لیکن جو انہوں نے پالیسیز شروع کی تھی اس کو آپ کو پتا ہے انٹریم گورنمنٹ نے مخلوط حکومت نے بھی اس کو چلایا، اور یوں تقریباً $20 ارب کا فرق جو ہے پڑ گیا امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان. یہ بڑی اچھی بات ہے. تقریباً 30% امپورٹس ہماری جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھی ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے، اس پر بڑا اچھی محنت کی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ڈالر کو بھی کافی حد تک کنٹرول کیا گیا، 300 سے اوپر نہیں جانے دیا گیا. یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ بڑی بات ہے. اور ابھی دوبارہ پاکستان ڈیفالٹ کے موقع پر کھڑا ہے. پھر دوبارہ عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ چونکہ میری حکومت نہیں آئی، مجھے حکومت نہیں بنانے دی گئی، لہٰذا یہ حکومت جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو چلو میری خفت مٹ جائے کہ عمران خان کو حکومت بنی لایا گیا، اس لیے ملک ڈیفالٹ کر گیا. تو یہ ذاتی خفت کو مٹانے کے لیے جب آپ لگے رہتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ سارے عام ننگے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا کابینہ میں شامل ہونے سے. وہ انجوائمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مستقبل قریب میں ان کا پتہ ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، اور پنجاب میں صرف نون لیگ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. ایسے میں ساری محنت دوبارہ اگر کرنی ہے تو شہباز شریف نے کرنی ہے. شہباز شریف کے لیے ایک خوش نصیبی یہ ہے کہ اس بار پنجاب ان کو مل چکا ہے، ان کی بھتیجی کے پاس ہے اور ان کی اپنی پارٹی کے پاس ہے. سازشوں کا بڑا جو محور تھا وہ ایک تو بندیال تھا، اس کے ساتھ باقی جو جج وہ جو دونوں استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں، فراڈیے جج، یہ دونوں سیاسی جج، یہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ذریعہ تھے ایک سازشیں کرنے کا، عمران خان کے حق میں تمام فیصلے دینا. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو پنجاب تھا آپ کا، وہاں سے ساری کرتوتیں نکلتی تھیں. پنجاب یعنی 65% آف پاکستان، 10%، 12% آپ اگر کے پی کے کو بھی لگا لیں تو یعنی سمجھ لیں کہ 80% آف پاکستان جو ہے، چونکہ اے جے کے بھی عمران خان کے پاس تھا، یہ بھی ان کے پاس تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80 سے 85% پاکستان عمران خان کے پاس تھا سازشیں کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے. صرف 34 کلومیٹر کا ایریا تھا شہباز شریف کے پاس. لیکن اس بار کی خوشی سے بھی یہ ہے کہ پنجاب ان کے پاس ہے. اب وہ ریلیف پنجاب سے دے سکتے ہیں اور کام وہ فیڈرل سے ہو کر سکتے ہیں. کام بھی کیا کرنا ہے جب پیسے آپ کے پاس ہوں گے نہیں، آپ کام کیا کریں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے 5 سال پورے کرنے ہیں، اور ان 5 سالوں کے لیے انہوں نے زیادہ سے زیادہ پیسہ مہیا کرنا ہے، جس میں $35 ارب کے ایگریمنٹ تو ہو چکے ہیں میرے ملک سے، جس میں میاں نواز شریف کی کوئی کاپشن بھی شامل ہیں. میاں نواز شریف نے کوئی خاص الیکشن مہم نہیں کی. انہوں نے بہت سمپل یا میاں مریم نواز الیکشن میں کہا کرتی تھیں کہ اگر آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے پھر بھی ووٹ دیں. اندازہ کریں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، سب نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا تھا کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں یا عمران خان کے ساتھ جن لوگوں نے اپنی اٹیچمنٹ کر لی ہے، وہ بے شک ان کو 4000 قسم کا آپ الیکشن سمبل دے دیں کہ پھر انہوں نے ووٹ انہوں نے پھر بھی دینا ہے. تو اگر آپ نے ایک آدمی کو پیچھے کرنا ہی ہے تو آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے. آپ صرف ایک کور کمانڈر لاہور یا پھر قائد اعظم کی جو رہائش کا ہے اس کی بنیاد پر جو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 5 سال کے لیے ان کو بین کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ جب لیڈر اندر تھا تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا، آپ ان کو بین کر لیتے تاکہ گندگی صاف ہو جاتی اور جو ہے نا وہ پاکستان میں استحکام آ جاتا. اس کے بعد بے شک یہ الیکشن میں دوبارہ آ جاتے. زیادہ سے زیادہ کے پی کے انہوں نے کور کرنا تھا، کیونکہ کے پی کے لوگوں کو جعلی نعروں کی ضرورتوں کو کام کی غرض ہی نہیں ہے. 19 یونیورسٹیاں جس اے این پی نے بنائی اس کو انہوں نے ایک سیٹ بھی نہیں دی. اس کے بعد ایم ایم اے بڑا اچھے طریقے سے کام کرتی رہی، اسباب انہوں نے لایا اور نیچے بیٹھ کے وہ لوگ کام کرتے تھے، ان کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، جعلی نعروں کے اوپر چلے گئے. ان کو جانے دیں آپ. تو اب جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے فارن ڈیٹ، اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ اس کی ادائیگی اور جو بیلنس آف پیمنٹس ہے اس کو انشور کرنا ہے، اور ترقیاتی کام بھی کرنے ہیں. ترقیاتی کام میں تو ان کا آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک خوش نصیبی میں دوبارہ اس کا ذکر کروں گا آپ کی ہے کہ پنجاب سے اب سازش کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ پنجاب آپ کی سپورٹ کرے گا. اب کا جو شہباز شریف ہے وہ 16 مہینے والے شہباز شریف سے اس لیے بہتر کام کرے گا کہ اس وقت سازشیں کرنے کے لیے عمران خان موجود نہیں ہے، نہ ہی 4 صوبے جو ہیں آپ کے خلاف موجود ہیں بشمول جے کے اور جی بی کے. لہٰذا
آپ کو پاکستان میں اسٹیبلائزیشن کے لیے وقت ملا ہے، اور اب شہباز شریف کو اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. جو ان کے 16 مہینے کا ان کے اوپر داغ ہے اس کو اگر وہ مٹانا میں کامیاب ہوتے ہیں تو نون لیگ کی اگلی 5 سال کی حکومت کنفرم ہے، 100% کنفرم. اس لیے کہ عمران خان نے تعلق اپنا نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی بھی اتنا خراب کیا ہوا ہے کہ ان کو بطور حکمران کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے. یہ بہت کم چانسز ہے اس کے، بے شک ان کو جتنی بھی ووٹ ملتے رہے ان کو کوئی بطور حکمران قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہی از ناٹ اے ٹرسٹ وردی پرسن ان دی لائٹ آف دی اسلامک ورلڈ as well as in the sight of, you can say, the Pakistani establishment, because he is not a trustable person, he is not a reliable person. He can be changed any time, and today what he is saying will be different from yesterday, as well as he can also change his statement tomorrow. Just he is moving around his personality, around his benefits, around his party whatsoever. So he always wants to keep himself on the top, whether it is at the price of Pakistan's economy, Pakistan's face, or whatsoever. But he thinks, I am the person who is the last and final, and my prestige is last prestige. No other prestige, you can say, is important than me. سو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا موقع ہے شہباز شریف کے پاس، اپنے آپ کو ثابت کریں اور نون لیگ کو دوبارہ اپنے پوزیشن پر لائیں. اگر اچھے طریقے سے اپنے پرفارم کر لیا تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، چونکہ تبدیلی تو آپ کو پتہ پنجاب نہیں لانی ہے، مریم نواز نے بہترین کام کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ ان کی نیت میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، ان کو پیشن ہے، خواہش ہے، ان کو شوق ہے. ای ول پرفارم. میاں نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہیں، اور فیڈرل میں بہت بڑی چیلنجز ضرور ہیں، لیکن اگر اچھے طریقے سے کام کر گئے تو امر ہو جائیں گے، اور اگر نہ کر سکے تو نون لیگ کو بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے. اور پاکستان میں تمام مسائل کا حل تو بیسیکلی اسلامی قانون کے نفاذ میں ہے، لیکن موجودہ سسٹم میں جو سب سے بہتر پارٹی ہے، جو ملک کی ہمدرد ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کو سال تک چل سکتی ہے، سب کو سال تک چل سکتی ہے، دنیا میں بھی طاقت اچھے ہیں، وہ نون لیگ ہی ہے. کیونکہ اس مشکل وقت میں حکومت لینے کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے جو کہ شہباز شریف نے لیا ہے. وش یو بیسٹ آف لک شہباز شریف، اینڈ آئی ہوپ یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو پرفارم فار پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.